السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم عزیز گرامی دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو باطل برباد مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز کا اللہ رب العالمین نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی پڑھو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکانوں کو ادا کیا کرتے تھے تو ویسے ہی کرو۔ کیوں؟ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ویسے ہی ہمیں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے؟ مصلی پہ جا کر آپ صحابہ کی طرف کو مخاطب ہوتے اور صفوں کو درست کرواتے۔ صف کا درست کرنا نماز کا رکن ہے، نماز کا ارکان ہے۔ اگر صف درست نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز صف درست ہے، صف صحیح ہے، سیدھی ہے بالکل، اور آدمی بالکل سنت کے مطابق کھڑا ہوا ہے مل مل کر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی صفوں کو درست کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو ہم اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے، ٹخنے سے ٹخنا۔ تو یہاں پر ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم اہل الحدیث تو بن گئے، لیکن نماز کا طریقہ ابھی ہمیں نہیں آیا پڑھنے کا، اللہ کے رسول نے جو بیان کیا ہے۔ اگر ہم قدم ملاتے ہیں تو ہمارا کندھا نہیں ملتا، اگر کندھا ملا لیتے ہیں تو قدم نہیں ملتا، اس پہ غور نہیں کرتے لوگ۔ تو نماز کا جو طریقہ ہے، اگر رسول کے مطابق وہ عمل ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق عمل ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ لی ہم نے، رفع یدین کر لیا، قدم سے قدم ملا لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمیں نماز پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ ہم جب ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاتے ہیں پہلی رکعت کے اندر تو وہ مل جاتے ہیں، لیکن دوسری رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں ملتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ باندھنے کا بھی رول ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ باندھا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رفع یدین کیا، اللہ اکبر کہہ کے اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ۔ ایک حدیث میں ہے زرا کے اوپر زرا رکھ کے، ایک حدیث میں ہے آپ نے کلائی پکڑی، اس طریقے ہاتھ کو پکڑا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے
یہ 3 طریقے اللہ کے رسول کے ہاتھ باندھنے کے، لیکن یہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں ہم؟ یہ دل کے اوپر باندھنے، دل کے اوپر، ناف سے اوپر پورا سینہ ہے۔ بعض لوگ ہاتھوں کو یہاں باندھ لیتے ہیں، یہاں، اور جب یہاں باندھ لیتے ہیں وہ یہ غلط طریقہ ہے، سینہ نہیں ہے، نہار ہے، یہ سینہ نہیں ہے۔ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر آدمی کا کندھا نہیں ملے گا، یہ کونی باہر نکل جائے گی، کندھا کہاں ملے گا؟ جب آپ یہاں باندھیں گے تو آپ کا کندھا بھی ملے گا اور پیر بھی ملے گا۔ لیکن آپ پیر جب ملائیں تو اپنے قدم کو، اپنا پیر اس طرح نہ پھیلا دیں کہ بالکل آپ اپنے شریر سے بھی زیادہ چوڑا کر دیں اس کو، تو پھر بھی قدم پہ کندھا نہیں ملتا ہے۔ اگر پیر زیادہ پھیلا دیے تو کندھا نہیں ملے گا، اور ہاتھ یہاں باندھ لیے تو بھی کندھا نہیں ملے گا۔ یہ غلط طریقہ ہے بالکل ہاتھ باندھنے کا۔ صحیح طریقہ یہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے بالکل، سینے اور ناپ کے درمیان میں ہاتھ باندھنا، دل کے اوپر، یہ صحیح طریقہ اللہ کے رسول کا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے باندھے، ایک طریقہ یہ ہے، 3 طریقے، ایک طریقہ یہ ہے ہاتھ باندھنے۔ لیکن ہمیں نماز پڑھنا نہیں آ رہا، یا تو ہم پیر اتنے پھیلا دیں گے اپنے شریر سے بھی زیادہ، کندھا نہیں ملتا۔ اب اس کو کیسے ہم ملائیں، کیسے اس نماز کو پڑھیں؟ ہماری پوری زندگی گزرتی جا رہی، نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہمیں، سب میں کھڑا ہونا نہیں آ رہا ہمیں۔ ہم سب میں جب کھڑے ہوں، اپنے کندھے کے، اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا ملا لیں، قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا ملا لیں، اور پیروں کو زیادہ نہ پھیلائیں۔ پیر کو تو اتنا پھیلائیں جتنا آپ کا شریر ہے، جتنی جگہ میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ لمٹ سے زیادہ پھیلا دیتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہے پیر میں، کندھا نہیں ملتا ہے، پھر نبی کا طریقہ ہٹ جاتا ہے، تو نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے۔ اور جب ہم پیر ملائیں تو جو بیچ میں امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوا ہے، اس کے بائیں والا اس کی طرف کو ملے، اس کی دائیں والا اس کی طرف کو ملے، یعنی دونوں طرف سے سب کو ملائیں، اپنے بیچ والے ساتھی کی طرف کو جو بیچ میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تب تک ہم اس کی طرف کو نہیں مل، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، ہر آدمی اپنے قدم کو پھیلانے کے لیے، پیر ملانے کے لیے، وہ بائیں والا ہو یا دائیں والا ہو، وہ دونوں پیروں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں پیروں کو پھیلا دیتا ہے، اس لیے سب میں پیر صحیح نہیں ملتا ہے۔ ہر ساتھی دوسرے کے ساتھی کی مدد کرے، بائیں والا ساتھی دائیں کی طرف کو پیر ملائے اور دائیں والا بائیں کی طرف کو ملائے، تب سب ملے گی۔ لیکن اگر دونوں ہی زور کرتے رہیں گے، بیچ والا بھی ادھر کو ملائے گا تو پیر زیادہ غائب ہو جائے گا، تو اس لیے نماز کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک زندگی گزر کی نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہے، اہل حدیث پہ نماز پڑھنی نہیں آ رہی، رفع یدین کرنا نہیں آ رہا صحیح سے، رفع یدین میں مذاق اڑایا جا رہا۔ تو پیروں کو جب ملائیں تو دائیں والا بائیں کی طرف کو ملے اور بائیں والا دائیں کی طرف کو ملے، تو بیچ میں کھڑے ہونے والے کا لیے رول نہیں ہے کہ وہ پھیلائے اپنے پیروں کو، وہ اپنے پیروں کو درمیان میں رکھے، تو لوگ اس کی طرف کو ملے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی دونوں طرف سے، دوسرا بھی ادھر کو مل رہا ہے، وہ اس کی طرف کو مل رہا ہے، تو سب خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ خیال رکھیں نماز میں، جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم کھڑے ہوں تو یہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو امام کے پیچھے ہر آدمی کو اس کی طرف کو مل رہا ہے۔ اگر دائیں کی طرف کھڑا ہے کوئی آدمی تو بائیں والے ساتھی سے ملائے گا، بائیں والا ساتھی نہیں ہلائے گا اپنے پیر کو، اور جو بائیں والا ہے وہ اپنے دائیں والے ساتھی کی طرف کو اپنے پیر کو ملائے گا، تب سب ملے گی۔ لیکن ہر آدمی برابر پھیلاتا چلا جاتا ہے تو وہ غلط طریقہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے سب نہیں ملتی ہے۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ اتنا غیب ہو جاتا ہے، اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے، اتنا خلا ہو جاتا ہے، پھر وہ پیروں کو چوڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے اہل حدیث تو پیر بہت چوڑے کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، نہ اہل حدیث پہ نماز پڑھنا آ رہا ابھی تک۔ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہی ہے، آپ ہر ساتھی اپنے جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے اس شخص کی طرف کو ملے گا، ہر آدمی، بائیں والا بھی دائیں والا بھی، تو سب میں کبھی بھی گڑبڑی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، خلا نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کھڑے ہوں گے رکوع سے، اسے سجدے سے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، پھر اپنا پیر وہیں اسی ساتھی کے پیر سے جو کا تو وہیں پہنچ جائے۔ ہر آدمی کوشش کرے ملانے کی تو انشاءاللہ پیر مل جائے گا، لیکن
بایاں والا دائیں کی طرف کو ملے گا اور دایاں والا بائیں کی طرف کو ملے گا، تب سب ملے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو، میں تمہیں صف کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تو نماز پڑھنا ہمیں نہیں آ رہا۔ دوسرا، نہ ہمیں رفع یدین کرنا آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلے کے رخ ہوتے، قبلے کے رخ کیے، اور یہ انگلیاں اس طریقے سے ہوتی، کھلی ہوتی، کسادہ ہوتی، کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ ٹھیک ہے، دو روایت ہے۔ وائل بن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اللہ رسول کو دیکھا، آپ نے کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا، لیکن ہاتھ قبلہ کے رخ ہونے چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں کندھوں تک ہے، تو کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا، رفع یدین کرنا۔ رفع یدین کس طرح کیا جائے گا؟ جیسے اب میرے ہاتھوں کو دیکھیے، یہ ہاتھ اس طریقے سے رفع یدین کریں، یہ نہیں کیا کہ رفع یدین کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارے اہل حدیث بڑے بڑے عالم، اس میں ملوث نے، بڑے بڑے عالم مکھی مار رہے ہیں، مکھی مچھر مثال دیتے نا دوسرے لوگ ہی تو دیتے، رفع یدین صحیح نہیں کرتے۔ کیا کرتے؟ یہ رفع یدین ہے، یہ رفع یدین ہے۔ شعور ہونا چاہیے، سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اطمینان کے ساتھ رفع یدین کرو، قبلہ کے رخ ہاتھوں کو، یہ مکھیاں سی نہ مارو، یہ ہاتھ پورے بھی نہیں اٹھتے، وہیں کہ وہیں آدمی امام بھی ہیں، بڑے بڑے مولانا میں نے دیکھے اتنا اشارہ کرتے ہوگی رفع یدین، یہ بالکل غلط طریقہ، سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو اپنی نمازوں کو درست کرو۔ نماز کی قبولیت کی شرطوں میں سے بھی شرط ہے رسول کا طریقہ اس نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کس طرح رفع یدین کرتے تھے، کس طرح قوما کرتے تھے، کس طرح قیام کرتے تھے، کس طرح جلسہ کرتے تھے، اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آنا ہے، آمین بولنے کا طریقہ آج تک آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم آمین بولو۔ اب آمین کیسے بولیں؟ آمین کا کیا طریقہ بولنے کا؟ آمین کا طریقہ بھی زندگی میں نہیں آیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے 20 سال 30 سال ہو گئے، آمین کیا، کیسے آمین بول رہے ہیں؟ آمین، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی آوازوں کو بلند کرو، اور کیسے بولو؟ آمین کس طرح بولا جائے؟ آمین، اس طرح آمین بولیں گے تو الحمدللہ مسجد بھی گونجے گی، لیکن آمین ایسا بولو گے کوئی کسی کی آواز دب جاتی ہے، کسی کی آواز مسجد نہیں گونجتی ہے، تو یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آمین بلند آواز سے بولو، لیکن ایسی آواز ہو بالکل ایک ساتھ سب کی آواز نکلے، جب امام والدین کہے تو تم آمین کہو ایک ساتھ فوراً، امام کے والدین کہتے آپ آمین بولو، امام نے والدین کہہ دیا آپ آمین بولو۔ یا بہت سارے لوگ امام کے ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں، غلط طریقہ ہے، بالکل بالکل غلط طریقہ ہے۔ امام کے بعد میں ہم اپنا کام کریں گے۔ والدین کہے گا امام تو آپ آمین بھی کہے گا، تو والدین کے بعد آپ فوراً آمین کہیں۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے امام کے بعد میں کرنا ہے، اور سارے آواز ایک ساتھ نکالیں، یہ نہیں کسی کی آواز اونچی ہے کسی کی، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا آج تک، یہ بالکل غلط طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نہ رفع یدین صحیح سے کرتے ہیں، نہ ہاتھوں کو صحیح سے باندھتے ہیں، کوئی یہاں باندھ لیتا ہے گلے میں، بہت سارے یہاں ناپ پہ رکھ لیتے، یہ بھی غلط طریقہ، بالکل غلط طریقہ۔ سنت طریقہ ہے اپنے ہاتھوں کو دل پہ باندھو، رفع یدین صحیح طریقے سے کرو، قبلہ رخ ہاتھوں کر کے، قبلہ رخ آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھو، رسول اللہ کے طریقے پہ پڑھو، تبھی نماز قبول ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو باطل مت کرو، رسول کے طریقے پہ اگر نماز پڑھو گے تو وہی نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز کو نبی کو دیکھا ہے ویسے آپ نماز پڑھیے، جیسے بتائی گئی حدیث میں جس طرح نماز کا طریقہ ہے۔ تو نماز کو صحیح سنت کے مطابق پڑھیں، اور سنت کے مطابق پڑھیں گے، اس سنت کے مطابق نماز پڑھی ہوئی وہی نماز قبول ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس نماز کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔
میرے بھائیوں نمازوں کا خیال کریں اور نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں. جس طرح رسول نے رفع یدین کیا ویسے رفع یدین کریں. ہاتھوں کو جس طرح باندھنا ویسے باندھیں، یہ نہیں اسی گلے میں باندھ لیا یا ناپ پہ جا باندھنا، غلط طریقہ ہے بالکل. آپ دل پہ ہاتھ باندھیے یہاں پر، یہ اس طریقے سے، یا ہاتھ پکڑ لیجئے اس طریقے سے، یا کلائی کے زرا کے اوپر زرا رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن ہاتھوں کو کونیاں زیادہ نہ پھیلیں، آپ کی سب ملنے، کندھا ملنا چاہیے، کندھا رکھنا. اگر یہ نہیں ملا تو نماز کی درستگی نہیں ہوگی. صفوں کو ملانا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے اندر اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں درار ڈال دے گا، شقاق ڈال دے گا، شگاف ڈال دے گا، تمہارے دلوں کو پھاڑ دے گا. تمہارے اندر الفت میں محبت نہیں ہوگی. اگر مل کر کھڑے ہو گئے تم ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. تو نماز کی کیفیت رسول اللہ کے طریقے پر ہو، نہ کسی امام کے طریقے پہ ہو، نہ کسی مولوی کے طریقے پہ ہو، بلکہ رسول اللہ نے جس طرح نماز پڑھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو اپنے رفع یدین کرنے کے طریقے کو صحیح کریں، سب میں کھڑا صحیح ہوں، اپنی صفوں کو صحیح طریقے سے ملائیں. زیادہ پیروں کو چوڑے نہ کریں، غلط طریقہ ہے زیادہ پیر چوڑے کرنا، اپنے شریر سے زیادہ چوڑے کرنا پیروں کا غلط طریقہ، رسول کا طریقہ نہیں ہے. آمین کو بولیں درمیانی آواز سے، نہ زیادہ اونچی ہو نہ زیادہ نیچی ہو، درمیانی آواز سے آمین. کہہ دیا آمین، کتنا بھدا مذاق اڑایا جاتا ہے نمازوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.